ہے جب ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب ہمارے ساتھ خطاب کریں گے، تو آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں۔ پلے کیجیے۔ درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک ایسی ہستی جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جو اسلام کی عالمگیر دعوت کو جدید دور میں ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو دعوت اللہ کے لیے وقف کیا۔ آپ نے دعوت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور مختلف بر اعظموں میں سینکڑوں عوامی اجتماعات میں خطاب کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی۔ آپ کے لیکچرز ہمیشہ علمی، منطقی اور دلائل پر مبنی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ 1 اپریل 2000 کو آپ نے امریکہ میں عیسائی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ کیا جس کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اور اس کے بعد 34,000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2006 میں پیس ٹی وی کا آغاز کیا، جو آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ آپ کی خدمات کے نتیجے میں 2015 میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آپ کو مسلم دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔ اسی طرح امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے آپ کو 2011 سے 2014 تک دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں شامل رکھا۔ ملیشیا کے بادشاہ نے بھی آپ کی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ کو دیا۔ اسلام کا یہ عظیم داعی آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی بے مثال خدمات کو سراہیں اور ان کے علم سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری، گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرنٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں،
35 साल पहले 1991 में 1991 में मैं पर्सनल विजिट पे आया था, लेकिन आज पहली बार खुसूसन तकरीर के दौरे पे हुकूमत पाकिस्तान के दावत पे मैं आया हूं। और ये लास्ट 2-3 दिनों से मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है और उम्मीद रखता हूं कि इस लेक्चर के दौरे से मैं काफी नॉलेज, इल्म और भाईचारा महसूस करूं इंशाअल्लाह। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नजदीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नजदीक आज की तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो। हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक के मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर है। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर है, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमरा है दुनिया के। लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट, एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त
स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था, हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए। और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। तो 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेट देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन
براڈ کاسٹ کیمرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ 4 یا 5 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اٹ بیکمز آبسلیٹ. 4 یا 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے. اور جتنے چینل ہیں نیوز میڈیا مثال کے طور پہ جو نیوز دکھاتی ہے وہ 1-2 دن کے بعد اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے چاہے اسٹار ٹی وی ہو زی نیوز ہو وہ جو ڈرامہ بناتی ہے پہلے بار جب ٹیلی کاسٹ کرتی ہے اس سے جو اشتہار سے پیسہ ملتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. تو شیلف لائف آف دا انٹرٹینمنٹ پروڈکشن از ویری لٹل. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناؤ پیسے کماؤ اس کے بعد پروگرام کو بازو رکھو. لیکن ہم جو علماء کی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ علماء کی تقریر صرف 4 یا 5 سال کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے بڑے علماء دین ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ 7 کروڑ کا کیمرہ تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے 15 سیٹلائٹ چینل سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ آپ دیکھیں گے یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے تنخواہ سیم ہے سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں یا ہو سکتا ہے 4%. لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے جو متاثر ہوا اور میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے 10 کروڑ پاکستانی روپے اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرہ استعمال کیے تھے لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے 18. جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا جو غلط تھا. ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے ہارڈ ڈسک لے سکتے کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے کیونکہ 2016 میں ہجرت کی ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ اس کا لینس اس کا کیمرہ اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی کو ضبط کیا جو غلط تھا
ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فل کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینس, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے ان کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اورجنل لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے ہیں. عام لینس آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں, لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2, جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے, یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے, اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے, اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے, اور پیچھے جو میدان ہے جو باغ جناح کا 12 درہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے, اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا, ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے, لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لو کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے کہ میرے پاس رولز رائے ہے, میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے, میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی, آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اورجنل لینس اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے, تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا, جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے, نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کے تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے,
وقت کی قلت ہے، آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے، ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لے گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے. لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو، کچھ بچے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھنے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس ایپ، 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام، 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا، کیا بینیفٹ ہے واٹس ایپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام، اسلام کا کام کر رہے، وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے. جب شروع کیے تھے ہم نے، میرا فیس بک بین ہو گیا تھا، تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین، دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے، تیسرے سال میں 12 ملین، یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین، ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ سپینر ڈال دیتے، مطلب ان کے پاس الگورتھمز ہے کس طریقے سے وہ
آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے, ماشاء اللہ 50,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے, تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000 3,000 ہے, باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاء اللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے, اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا, پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں, لیکن لیٹ ٹیکنالوجی AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافکس اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے تو آسان ہے, کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے QAI. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے, اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, دبئی میں ہو, UK میں ہو, چاہے ملیشیا میں ہو, میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.